جہاں تک سوال ہے کہ آگے بڑھنے کا اور اس وقت کا راستہ فارمولا اور دیکھیں جو پولیٹیکل پروسیس جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ چلتا ہوا پروسیس ہوتا ہے. جب ہم نے کوئی چیز فارمولا پیش کیا وہ آج اس وقت نہیں چلتا چلتا آج جہاں پہنچے بات تو وہی ہو رہی ہے, مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, مل بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. اب میں آگے کا لائے عمل جو مجھے نظر آ رہا ہے میں بالکل آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں پلیز. کہ اب دو پوائنٹس کے اوپر پوری قوم اکٹھا ہونے جا رہی ہے. وہ کون سے 2 پوائنٹس ہیں؟ جی, پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرو, اور دوسرا نقطہ ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ انتخابات کرائیں جائیں. اچھا, کیونکہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ویسے تو وہ 8 فروری کو ہی نل اینڈ وائڈ ہو گئے تھے پری پول ریگنگ کی وجہ سے. 9 فروری کو وہ مزید متنازع ہو گئے تھے 45 اور 47 کے چکر میں, اور پرسوں کے فیصلے کے بعد تو ان کی بنیاد ہی ان کی ختم ہو گئی ہے کہ جس بنیاد پہ وہ الیکشن ہوئے تھے, جس ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پہ وہ الیکشن ہوئے تھے, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آبجیکشن کو اکنالج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اور اس سارے عمل کو یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. یہ میں نے قادر صاحب سے پوچھنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہو یا عدت کیس میں فیصلہ ہو یا نچلی جو زیریں عدالتیں ہیں وہاں سے جو فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں, اسے دیکھ کر تاثر یہ ہے کہ جو ماضی میں درانی صاحب بندوبست ہوا کرتا تھا نا, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ان پاور ہو, اس کو عدلیہ کی حمایت حاصل ہوتی تھی, سٹیمپ مہر وہ سب کیا کرتے تھے. فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بار جوڈیشل اپرائز دی ادر وے اراؤنڈ ہے, ادارے کھڑے ہو گئے ہیں. اس سب کے ساتھ یہ موجودہ سرکار کتنا عرصہ چلتا آپ کو دکھائی دیتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے. میں آپ کے پاس وٹنس ہوں, الیکشن والے دن سے لے کے آج تک کم از کم 4 مرتبہ تو میں نے آپ کے پروگرام میں یہ عرض کیا ہے کہ جناب جب عوام کسی کے ساتھ نہ رہیں تو عدلیہ سے لے کے باقی تمام ادارے تک ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جن کے خلاف عوام کھڑے ہو. عوام ساتھ نہ ہو تو کام چلتا رہتا ہے, اگر عوام خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر ادارے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جو عوام کی نفرت کا نشان بن چکے. تو یہ زعیم قادر صاحب جو ادارے ہیں, دیکھیں میں تو یہ ادارے کیا اب عوامی رد عمل, حکومت پہ ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ تو سوشل میڈیا سے ڈرائیو ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کی پلس لے رہے ہیں, یہ مقبولیت کے دھارے میں بہہ رہے ہیں, آئین اور قانون کو ری رائٹ کر رہے ہیں. ایک تو درانی صاحب نے 2 باتیں کی. ایک انہوں نے فرمایا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ پاکستان کی تحریک کے سب سے میرے خیال میں جو ہے وہ گہنائے ہوئے اور کنٹروورشل الیکشنز تھے. اس میں تو کوئی 2 آرا نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے فارم 45 47 کی دھوم, اور ہم نے تو خود پھر کے دیکھا نا کہ کدھر کیا رزلٹس تھے, بالکل 100% درست کا. درانی صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی جو میرے خیال میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہے, اس لحاظ سے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے, تو حضرت میری معذرت ہے اسے, میں اس شخص کو سیاسی قیدی نہیں سمجھتا جو 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہو جائے اور فیصلہ کن ڈیسیجن آ جائے کہ وہ اس حملے میں شامل تھا یا وہ اس نے اس کی سازش کی اور وہ اس 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے جس نے اس ملک میں ایک جو ہے وہ ڈبیکل اور اس ملک کی ریاست کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی. تو آنسر وڈ بی نو, میں تو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا سر. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بائیفیکیٹ کر لیں نا, دیکھ لیں, وہ اس کا فرق کر لیں, کیا کر لیں. بالکل 9 مئی کے لوگ ہیں وہ علیحدہ سے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے 9 مئی میں اور وہ کہے کہ میں تو سیاستدان ہوں جی, میں نے ریاست کی ایسی تیسی پھیر دی, مجھے اب آپ رہا کر دیں اور میں سیاست پروسیس میں ڈالنے کے لیے. اور یہ یاد رہے آپ کو, ایک قادری صاحب کو یاد رہے, یہی پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے آرمی چیف باپ ہوتا ہے. یہی لوگ پی ٹی آئی کہا کرتے تھے کہ ایسے جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے, کال ریکارڈنگ بھی درست ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں تو لانے والے چلانے والے وہ ہیں, ہمارے تو ووٹ ڈلواتے. درانی صاحب اس بات پہ تو یہ بات قادری صاحب کی درست معلوم ہو رہی ہے کہ وہ فرق اگر نہ رکھا تو پھر یہ جو روایت ہے یہ تو, اور فیصلوں کے جہاں تک ماننے کی بات ہے, وہ فیصلے تو حکومت نے ماننے نا محمد علی بھائی, میں نے تو ماننے نہیں ہے. کیا حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جوڈیشری جو کہ ایک ادارہ ہے اور جو ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے اس کے فیصلوں کو من و ان تسلیم کرے. درانی صاحب اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ نقطہ بڑا ہم انہوں نے اٹھایا ہے. قادری صاحب اصل میں ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی سلیکٹ کر کے اور چن کر کے بولتا ہوں, میں واپس بھی نہیں لیتا اپنے الفاظ. میں نے کہا ہے سیاسی قیدیوں کو رہا کرا ہے.
میں نے کوئی اسٹیٹ کے کسی مجرم کی رہائی کی بات تو نہیں کی. میں نے سیاسی قیدیوں کے کون اپوز کرے گا کہ سیاسی قیدیوں کو جو ہے جیلوں میں رکھا جائے. دوسری بات 9 مئی کے بارے میں نہ نعیم صاحب جج بن سکتے ہیں، نہ میں جج بن سکتا ہوں، نہ کوئی آرمی چیف جج بن سکتا ہے. ان کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے. ہاں ایک اس کے بارے میں سوال ضرور ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد آج تک کیوں موجودہ حکومت جو ہے اپنے استغاثے عدالت میں پیش نہیں کر سکی. کیونکہ یہ کہنا نہیں، یہ دورانی صاحب بات ٹھیک ہے، دورانی صاحب بات ٹھیک ہے، ایک جملہ ادا کرنے دیجئے مجھے. بات آپ کی ٹھیک ہوگی اصولی طور پر، لیکن کیوں عدالتیں ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ کیوں نہیں طے کرتی کہ جناب یہ جتنے ٹرائل ہو چکے تھے ان کو روکا ہوا اپہولڈ کیا ہوا ہے، اس کی کلیئرنس دیں اور کہیں کہ کر کے دکھائیں. وہ بعد میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. کیوں اس کو روکا ہوا؟ میرا آپ سوال میرا اس میں جو ہے بڑا کلیئر موقف ہے کہ کتنے مقدمات ہیں جن کا استغاثہ حکومت نے عدالتوں میں پیش کر جو ملٹری کورٹ میں سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہوئے ہیں، لیکن سارے مقدمے ابھی تک ہوا میں لٹکے ہوئے. ابھی تک تو چلان کھلے پڑے تھے اور وہ بند نہیں ہوئے تھے. اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں ہم اسٹیٹ کے ادارے کی بھرپور تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم قانون سے آگے بڑھ کے ان کے لیے بھی مشکل پیدا نہ کریں، اپنے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے قادری صاحب، اگر آپ دونوں کا کنسنسس یہ ہے کہ جی نئے انتخابات، بالکل آپ پچھلے انتخاب سے آپ دونوں سوال کریں، لیکن اگر آپ نے نئے انتخابات کروانے اس ماحول میں، اس سیاسی تقسیم میں، وہ نئے انتخابات بھی متنازع ہو جائیں گے. دیکھیں یہ تو جب تک یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے نہیں کرتے، کوئی رولز طے نہیں کرتے، تب تک ان انتخابات پہ جو پی ٹی اعتراض کر رہی ہے کل کو ہو سکتا ہے نون لیگ کر رہی ہے. یہ ساری پولیٹیکل پارٹی صرف بنی ہے اپنے خاندانی اقتدار اور ایک جس کو کہتے ہیں ہیروئزم کے اقتدار کے لیے ہیں. 40 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. انہوں نے آج تک اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آئے، تو یہ جمہوریت کے لمبردار بن گئے. یار عجیب بات ہے، رہے ہیں، ہم نے تکلیف اٹھائی ہے نا اس کی. جب کانشنس کلیئر نہیں تھا تو نہیں ہوا، چھوڑ دیا. 6 برس گھر اس لیے بیٹھے رہے نا بھائی کہ نہیں ہو رہا تھا اور نہیں جا سکے. اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایک سائیکی آئی، دماغ میں آئی بات، لوگوں سے بات کی، 4-6-10 اچھے لوگ اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کر لیا کہ بھئی ایک ادارہ بنا لو، یہ چل گیا. لیکن آپ کو یہ لیٹ خیال کیوں آیا؟ آپ کی پارٹی میں تو ہمیشہ تھے موروثیت تھی، میاں نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، حمزہ شہباز تھے، پھر مریم بی بی آ جاتی ہیں، پھر اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں. میں نے بھائی جان 12 اکتوبر کے بعد گیا تھا وہاں، 10 سال تو وہاں تھے ہی نہیں. موروثیت کدھر سے ہونی تھی؟ صدر جاوید ہاشمی تھا چیئرمین، اپنا تھے راجہ ظفر الحق صاحب. وہ 4-6 سال جو وہ آئے اور اس کے بعد جو ہوا ہمیں برداشت نہیں ہوا، ہماری بات سنی نہیں جائے. دیکھیں پولیٹیکل ورکر کا یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ اس کی بات مانی نہیں جا رہی، اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی نہیں جا رہی. اگر سنی جائے اور میجورٹی سے اس کو نہ کر دیا جائے تو ہی از سیٹسفائڈ.